کہ ان پر آیتوں کی تلاوت کرے گا، ان کا تزکیہ نفس کرے گا اور ان کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ توجہ ہے؟ اس کا مطلب تلاوت اور چیز ہے، تعلیم اور چیز ہے۔ کیوں رسول دے گا؟ اس لیے کہ رسول کو پتہ ہے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ رسول جانتے ہیں کہ یہ آیت کا ظاہر کن کے بارے میں ہے، اس کا باطن کن کے بارے میں ہے۔ ظاہر میں مخاطب کس سے ہے، یہ آیت باطن میں مخاطب کن سے ہے، اس کو رسول جانتے ہیں۔ توجہ ہے؟ رسول جانتے ہیں۔ قرآن نے تو قاعدہ کلیہ دے دیا، قرآن نے تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس کی رکعتیں کتنی ہیں یہ کون بتائے؟ یہ ذمہ داری رسول کی۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے یہ ذمہ داری رسول کی، سجدے میں کیا پڑھنا ہے یہ ذمہ داری رسول کی۔ قرآن نے کہہ دیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے یہ کون بتائے گا؟ رسول بتائیں گے۔ کون سی چیز کتنے نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کون بتائیں گے؟ رسول بتائیں گے۔ سال میں نکالنی ہے یا 6 ماہ میں نکالنی ہے کون بتائے گا؟ رسول بتائیں گے۔ زکوٰۃ کے 8 مصرف میں سے ساروں کو دے، برابر برابر تقسیم کریں یا کسی ایک کو بھی دیں تو کافی ہے، یہ کون بتائے گا؟ رسول بتائیں گے۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے ثواب میں اضافہ کرتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے باعث گناہ بنتی ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ رسول بتائیں گے۔ قرآن نے کہا کہ حج کرو، اب اس کے مناسک کیا ہیں یہ کون بتائے گا؟ رسول بتائے گا۔ توجہ ہے نا؟ یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے تو کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ تب مسلمانی کا حق ادا کر پاؤ گے جب میری اہل بیت سے، میری اقربا سے مودت کرو گے۔ اب ان کے غم میں کب غم کرنا ہے یہ رسول بتائیں گے، ان کی خوشی میں کب خوشی کرنی ہے یہ رسول بتائیں گے۔ یہ تعلیم کن کی ذمہ داری ہے؟ رسول کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا رسول کے جانے کے بعد یہ سارا قرآن مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ تو کیا یہ سارا علم جو قرآن کا ہے یہ رسول کے ساتھ چلا گیا؟ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک رہنا ہے۔ تو کیا ہم حیوانات کی طرح ہیں کہ رسول کے جانے کے بعد ہمارے اوپر سے تکلیف شرعی کو اٹھا دیا گیا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب بھی جو حساب و کتاب ہونا ہے، جو جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، وہ انہی اعمال پر ہونا ہے، اسی دین کے مطابق ہونا ہے۔ یعنی یہ سارا علم رسول اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ سارا علم مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا ہو، سارا قرآن سمجھ میں آ گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ جس نے پہلے کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ خود اپنے دعوے پر باقی نہ رہا۔ نہیں، مجھے نبی کی نبوت کی قسم، مجھے جناب علی علیہ السلام کی امامت کی قسم، مجھے سیدہ کی عصمت کی قسم، مجھے حسن کی سخاوت کی قسم، مجھے حسین کی شہادت کی قسم، جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، بعد میں وہ شاگرد بھی موجود تھے، اللہ کی کتاب بھی موجود تھی۔ کبھی نہ کہا کہ قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، جب بھی کہا تو کہا اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی ضرورت ہے جو ان کو بتائے کہ قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، جہاں قرآن کیا بتانا چاہتا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر ان کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں تھے تو مولا امیر علیہ السلام ان کو مسئلے کیوں بتاتے تھے؟ شیخ نے کہا یہی تو ہمارا سوال ہے، اگر یہ خود کو امام سمجھتے تھے تو علی سے پوچھنے کیوں جاتے تھے؟ اگر یہ امام تھے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کا علم احصا کر دیا گیا ہے امام مبین میں، اگر یہ امام تھے تو علی کے پاس پوچھنے کیوں جاتے تھے؟ قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ امام کی ذمہ داری ہے رسول کے بعد، اس لیے امام کی ضرورت ہے۔ اب امام بنائے کون؟ زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ اب امام بنائے کون؟ کس کی ذمہ داری ہے امام کو بنانا؟ آپ سارے مجھے جواب دیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ اور میری اولاد، ان کے نالین کی خاک پر قربان، وہ امین ہیں کہ نہیں؟
امین ہے نا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فداکار ہیں، ہم تو چاہنے والے ہیں، ہم تو ان کے اوپر اپنی جانیں لٹانے والے ہیں نا۔ ہم سے نہ پوچھو، ان سے پوچھو جو اس کی رسالت کو نہیں مانتے تھے لیکن امین مانتے تھے۔ لیکن امین تو مانتے تھے نا۔ کیوں مانتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہم خون کے پیاسے بن کر گئے، ہم ان کے جان لینے کے لیے گئے، ہم اپنے ہتھیار نکال کر گئے، لیکن جو ان کے پاس شب ہجرت، جو ان کے پاس ہماری چیزیں رکھی ہوئی تھی، کسی چیز میں بھی رسول خدا نے کسی کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ جس کی جیسی تھی ویسی ہی اپنے بھائی کو دے دی کہ یہ فلاں شخص کو دے دینا۔ انہوں نے اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا، مثلا قبلہ سیجانی مجھے آ کر 2 ملین 1 ملین دینار کہیں کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہی سیجانی باہر کھڑے ہیں اور بندوق لے کر آئے ہیں مجھے مارنے کے لیے، بندوق لے کر آئے ہیں مجھے مارنے کے لیے، اور مجھے راستہ بھی مل جائے نکلنے کا، تو سب سے پہلے تو میں اس کے دینار تھیلے میں ڈالوں گا۔ کیونکہ اس لیے کہ ایک تو میں اس کے چیز کی حفاظت کر رہا ہوں، اور اوپر سے یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، تو اب اس کو پتہ لگ جائے کہ مجھے ٹکر کے لوگ ملیں گے، اب مجھے یہ امانت اپنی لے کر دکھائے۔ لیکن رسول نے ایسا نہیں کیا۔ توجہ، تو کیا چیزیں تھیں؟ سونا ہوگا، چاندی ہوگی، ان کے پاس کیا ہوگا جو خدیجہ کے مال پر پلتے تھے؟ ان کے پاس کیا ہوگا؟ سونا۔ چلو مان لیا کہ کروڑوں کی پراپرٹی تھی جو رسول کے پاس رکھی تھی، اگر فرض بھی کر لیں کہ کروڑوں کی پراپرٹی تھی، تو وہ رسول جو کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، میرے دوسرے ہاتھ پر چاند رکھو، پھر بھی میں اس ابلاغ دین سے باز نہیں آؤں گا۔ اور اللہ نے کر بھی دکھایا، ایک بھائی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹا دیا، اور ایک بھائی کے اشارے سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہو گئے نا دونوں ہاتھوں پر سورج اور چاند۔ تو اس رسول کے لیے کیا ان چیزوں کی اہمیت ہوگی جو 2 ٹکے کی چیزیں ہیں، 2 کوڑی کی چیزیں ہیں؟ کن کی ہیں؟ کافروں کی۔ توجہ ہے، کن کی ہیں؟ کافروں کی۔ کن کے پاس ہے؟ رسول کے پاس۔ وہ رسول جو کہتا ہے کہ میرے لیے زمین کو ایسے سمیٹا گیا جیسے یہ چیز میری مٹھی میں بند ہو جائے، اس طرح سے میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا۔ تو جس رسول کے ہاتھ میں پوری زمین کے خزانے ہوں، اس کی نگاہ میں، اس کی نظر میں ان چیزوں کی کیا اہمیت ہوگی؟ لیکن پھر بھی وہ رسول 2 ٹکے کی امانتیں، 2 کوڑی کی امانتیں، کافروں کی امانتیں جب مختصر کسی عرصے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں کافروں کی دی ہوئی چیزیں سوائے علی کو کسی اور کو دے کر نہیں جاتے۔ جو اللہ کی دین اتنی بڑی امانت ہے، وہ سوائے علی کے کسی اور کو دے کر کیسے چلے گئے؟ اب امام کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا رسول امین ہے۔ اگر یہ علم ہمارے پاس ہوتا، اگر ہمارے اشارے سے جبل پہاڑ سونا ہو جاتے، اگر یہ ہمارے اشارے سے زمین اپنے خزانے نکال کر باہر پھینکتی، تو ہم کیا کرتے؟ ہم پہلے اپنا گھر بھرتے۔ تو امام وہ نہیں ہو سکتا جو امامت ملنے سے اپنا گھر بھرے۔ توجہ، امام وہ نہیں ہو سکتا جو وہ ان رشتہ داروں کو بھی لا کر یہاں پر بٹھائے جن کو رسول نے نکال دیا تھا۔ امام وہ نہیں ہو سکتا۔ امام وہ ہو سکتا ہے جو اگر دین پر وقت آ جائے تو اپنا بھرا گھر لٹا دے۔ امام وہ ہو سکتا ہے۔ اب امام کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت کس طرح کی ہوگی؟ جب ہم آخری بات ہے، ایک صلوات پر محمد وآل محمد کے ساتھ، جب ہم تعلیمات اسلامی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ملعون ابلیس ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ یہ ابلیس آدم کے پاس نظر آیا، یہ ابلیس ہوا کے پاس نظر آیا، جو جاگ رہے ہیں، یہ ابلیس ہوا کے پاس نظر آیا، یہ ابلیس ابراہیم کے پاس نظر آیا، یہ ابلیس ہاجرہ کے پاس نظر آیا، یہ ابلیس حضرت اسماعیل کے پاس نظر آیا، یہ ابلیس حاجیوں کے صف میں نظر آیا، یہ ابلیس نمازیوں کے صف میں نظر آیا، یہ ابلیس روزے داروں کے پاس نظر آیا، لیکن یہ نظر نہیں آیا تو فقط کربلا میں،
یہ ابلیس اگر نظر نہیں آیا تو فقط کربلا میں. یہی امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ ہاں چلیں میرے ساتھ دین کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کروں گا، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے اس قیام میں میرا ساتھ دیں، تو وہاں پر جو حاجی تھے وہ اپنی من ہی من میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں اتنی بڑی سعادت ملی ہے حج کرنے کی. یعنی ابلیس نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ آپ حج کریں، اتنی بڑی سعادت آپ کو ملی ہے، آپ جب لوگ واپس جائیں گے تو لوگ آپ کو حاجی صاحب تا زندگی بلائیں گے، آپ کو کیا کرنا ہے. یعنی حاجیوں کے صف میں ابلیس نظر آیا لیکن کربلا میں نظر نہیں آیا. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ زہیر سے ابلیس نے کہا ہو کہ اے زہیر جب دوسرے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں تیروں کو روک رہا ہے، تم بھی جا کر نماز پڑھو. لیکن زہیر جانتے تھے کہ اس وقت میری نماز کو ضرورت نہیں، اس وقت میری حسین کو ضرورت، اگر یہ بچ جائے تو روزہ نماز حج خود بچ جائیں گے. توجہ کیا آپ نے؟ یعنی امام حسین علیہ السلام وہ جو امامت کی معرفت رکھتے تھے، وہ جو امام کو پہچانتے تھے. چلو ٹھیک ہے، کسی نے کہا ہو کہ یہ ابلیس حضرت قاسم کے پاس آیا ہو، کہا ہو کہ قاسم آپ کی تو ابھی جوانی چڑھ رہی ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو قربان کرنے پر تلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ کو ماں نے کیا کیا سبق سکھایا ہے جبکہ آپ کا بابا بھی زندہ نہیں ہے. کوئی شائبہ نظر نہیں آیا، بلکہ جب مولا نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کسی نے نہیں کہا کہ یہ ابلیس حضرت علی اکبر کے پاس سے نظر آیا ہو، اسماعیل کے پاس تو نظر آیا، کہا کہ تمہارا بابا بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن علی اکبر کے پاس نہیں آیا، کہا ہو کہ تیرا بابا بوڑھا ہو چکا ہے. نہیں سمجھا سکا. کہا ہو کہ تیرا بابا بوڑھا ہو چکا ہے، تجھے قربان کرنے کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہے، ابھی تو آپ کی جوانی ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ تو عصمت کے گھر میں پلے تھے، وہ اصحاب تھے، وہ مسلمان تھے، وہ شروع سے رسول خدا کو دیکھا، مولا علی کا زمانہ دیکھا. جو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے وہب قلبی، اس کو کیا ہوا؟ وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. کسی نے نہیں کہا کہ وہب کے پاس ابلیس آیا ہو اور کہا ہو کہ وہب ابھی تو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، تیرے پاس عذر بھی موجود ہے، کل کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں تو حسین کو پہچانتا بھی نہیں تھا، میں تو ابھی ابھی مسلمان ہوا تھا. چلو ٹھیک ہے، وہب کو چھوڑیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہب کی زوجہ کے پاس آیا ہو. یا تاریخ اسلام کو دیکھیں، اس ابلیس نے ہوا کے پاس آنے کی جرت کی، ہاجرہ کے پاس آنے کی جرت کی، اگر نہیں کی تو وہب کی زوجہ کے پاس آنے کی جرت نہیں کی. یہ کون سا درس ہے کربلا میں؟ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اپنی جان دینے پر تلے ہوئے ہیں، اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے امام کی ضرورت ہے کہ جس کا علم جس پاکیزہ ظرف میں چلا جائے. ہم جو یہاں پر عشرہ محرم میں بیٹھتے ہیں تو معصوم نے ہمیں کیا سکھایا کہ جب آپ عزائے حسینی میں جائیں تو اللہ سے دعا کریں. اللہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک ان یبلغنی المقام المحمود، اے میرے اللہ مجھے مقام محمود تک پہنچا. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود وہ مقام ہے جس کا رسول کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ جس کا رسول کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ ہے مقام محمود. علماء اس کی تعریف کرتے ہیں. اگر یہ مقام دنیا میں ظاہر ہو جائے تو دنیا کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کرنے لگ جائے. وہ ہے مقام محمود. تو مجھے بتائیں جس حسین کی مجلس، جس حسین کا فرش، جس حسین کی عزا مقام محمود تک لے کر جائے وہ حسین کہاں تک لے کر جائے گا؟ یہ امام ہے. اس امام کی تعلیم پاکیزہ ظرفوں میں اس طرح سے اثر کر رہی ہے کہ کٹنے کے لیے تیار ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو پتہ چلا کہ امامت کی کیوں ضرورت ہے، کیونکہ علم ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ تعلیم قرآن باقی رہے، کیونکہ دین اللہ کی امانت ہے وہ حفاظت میں رہے. اور ایسے معصوم جو انسان کو خدا تک پہنچائیں اس کی ضرورت ہے، یعنی ایک ایسے امام کی ضرورت ہے. ان ماؤں میں سے ایک ماں کربلا میں ہے جن پر کبھی کوئی ابلیس کا، کبھی کسی خیالات کا، کبھی کسی وسوسے کا اثر نہیں ہوا. جتنی بھی مائیں کربلا میں موجود ہیں ان ماؤں میں سے ایک جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں.
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ حضرت شہزادہ اون محمد کا مصائب پڑھوں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اسے کا، میری اتنی علمی وسعت نہیں، لیکن ایک دو معروضات پیش کر کے آپ کی خدمت کو تمام کرتا ہوں۔ میرے بعد بہترین ہمارے برادر بزرگوار مولانا شیخ مہر علی صاحب موجود ہیں، تو ان ماؤں میں سے ایک ماں ہے جس کا نام زینب ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، اللہ نے اس امت کی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل اکیلی زہرا کو کافی سمجھا کہ اگر کسی بیٹی کو اپنے باپ کی تعظیم و تکریم سیکھنی ہو تو وہ زہرا سے سیکھے کہ کس طرح وہ اپنے بابا کے زخموں کا مرہم بنی، کہ کس طرح وہ اپنے بابا کا دکھوں میں اپنا ہاتھ بٹاتی تھی، کہ نبی کو کہنا پڑا کہ فاطمہ میری ماں ہے۔ اگر کسی بیٹی کو اپنے باپ کے گھر رہنا ہے تو ایسے رہے جیسے زہرا رہی۔ اگر کسی زوجہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی تعظیم و تکریم سیکھے تو وہ زہرا سے سیکھے کہ خیبر شکن علی، بہادر و شجاع علی، جب اس کو زمانے کے دکھوں نے تنگ کیا تو وہ آ کر زہرا سے شکایت کرتے تھے کہ زہرا، پہلے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، اب میں سلام کرتا ہوں لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ لیکن کسی نے نہیں کہا کہ کبھی زہرا نے بھی کہا ہو کہ مولا میں اب دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ اگر کسی زوجہ کو سیکھنا ہو تو وہ زہرا سے سیکھے۔ اگر کسی ماں کو سیکھنا ہو کہ اپنے بیٹوں کو کس طرح سے غیرت مند بنایا جاتا ہے، اس سیدہ کے غیرت مند بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، آپ دور کی گلیوں سے آ کر اپنے گھر جاتے ہیں کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس گلی میں ایک بے غیرت نے میری ماں کو تماچا مارا تھا، اس دن کے بعد میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس گلی سے گزر کے اپنے گھر جاؤں۔ اپنے بیٹوں کو اگر غیرت مند بنانا ہے تو کوئی زہرا سے سیکھے۔ اگر کسی بیٹی کو تعلیم سیکھنی ہے تو وہ زہرا سے سیکھے، زوجہ کو سیکھنا ہے تو زہرا سے سیکھے، اگر کسی ماں کو سیکھنا ہے تو وہ زہرا سے سیکھے۔ لیکن ایک رشتہ دنیا میں باقی رہتا تھا، اللہ نے اس رشتے کا انتظام زینب کی صورت میں کر دیا۔ اس رشتے کا نام ہے بھائی اور بہن کا رشتہ، کہ ایک بہن کو اگر اپنے بھائی کے ساتھ گزارنا ہو تو وہ کیسے گزارے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب کسی خاتون کی شادی ہو جاتی ہے نا تو ہمارے پاکستان میں 7ویں دن اور یہاں عرب میں علماء سے سنا ہے کہ 3رے دن اس کی ماں اس کو لینے جاتی ہے۔ جب 3را دن آیا نا تو مولا امیر علیہ السلام گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ مولا کو اس وقت زہرا یاد آ گئی ہوگی کہ آج کاش اگر زہرا ہوتی تو وہ زینب کو لینے جاتی۔ لیکن مولا امیر علیہ السلام نے حضرت فضا سے کہا کہ فضا میری اولاد آپ کو ماں بلاتی ہے، آپ جائیں ماں بن کر زینب کو لے کر آئیں۔ حضرت فضا جب جناب زینب کے ہاں آئی نا تو دیکھا کہ جناب زینب پہلے سے رو رہی ہیں۔ حضرت فضا نے سوچا کہ شاید اس لیے رو رہی ہے کہ زینب کو ماں یاد آ گئی ہو، یہ سوچ کے رو رہی ہے کہ آج اگر اماں زہرا ہوتی تو وہ فضا کی جگہ پر آتی۔ بی بی نے پوچھا کہ سیدہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی نے ایک انوکھا جواب دیا۔ بی بی نے کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے حسین کو نہیں دیکھا۔ ایسا رشتہ، ایسی محبت بھائی اور بہن کے درمیان میں کسی نے نہ پائی جس طرح زینب اور حسین میں دیکھی گئی۔ اس بہن نے اپنی ہر کوشش کی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، حتیٰ عزیزان من بھائی کتنے بھی پیارے ہو نا اولاد سے عزیز نہیں ہوتے، حتیٰ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ اصحاب الیمین میں حسین بخش جاڑا مرحوم فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو سکھا کر بھیجا، اور یہ 2 بیٹے اپنے باپ کی نیابت میں چلے تھے مدینے سے اپنے ماموں پر قربان ہونے کے لیے۔ جناب سیدہ زینب نے اپنے بیٹوں کو جو سبق دیا میرانیس نے اس کو شعر میں بند کیا۔ میرانیس کہتے ہیں کہ جناب زینب اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ جاؤ میدان میں، لیکن خیال رکھنا تم کیوں کہو کہ لال ہو خدا کے ولی کے، تم کیوں کہو کہ لال ہو خدا کے ولی کے، فوجیں خود پکارے کہ نواسے ہو علی کے۔ تم وہاں جا کر تعارف نہ کروانا، تمہاری تلوار کے جوہر سے پتہ لگ جائے کہ علی کے خاندان سے ہو۔ اب جب یہ جناب اون و محمد آئے مقتل میں، انہوں نے جہاد کیا۔ کتاب اصحاب الیمین میں علامہ حسین بخش جاڑا صاحب لکھتے ہیں
کہ ایک قول کے مطابق 3 سوار اور 18 پیادوں کو واصل جہنم کیا، قتل کیا، اس کے بعد خود شہید ہو گئے۔ ان کے جنازے خیموں تک آ گئے۔ مجھے پتہ نہیں ماں ان بیٹوں کے جنازوں پر روئی یا نہ روئی، لیکن میں اپنے استاد محترم قبلہ محمد محسن مہدوی کی پڑھی ہوئی چیزیں پڑھتا ہوں۔ بی بی اس وقت روئی کہ نہیں روئی، لیکن جب زندان شام سے رہائی ہو رہی تھی نا، تو جب شہداء کے سر آ گئے تو کسی بی بی نے جا کر علی اکبر کا سر لے لیا، کسی نے جا کر حضرت علی اصغر کا سر لے لیا، کسی نے جا کر حضرت عباس کا سر لے لیا، کسی نے جا کر حضرت قاسم کا سر لے لیا۔ جب جناب زینب اٹھی تو اپنے بھائی حسین کا سر لے لیا۔ وہاں پر کشت میں ابھی 2 سر باقی تھے۔ وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ میں بے اولاد ہوں، اگر چاہو تو اگر ان کی ماں مر گئی ہے اور زندہ نہیں رہی، اگر مجھے اجازت دو تو میں ان کو اپنی گود میں رکھوں اور پیار کروں۔ اس وقت سب بیویوں نے کہا کہ خبردار ایسا نہ کہنا، ان کی ماں ابھی تک زندہ ہے، وہ اپنے بھائی کو رو رہی ہے۔ جناب زینب نے اس بی بی کو کہا کہ اے مومنہ، یہ تمہارا حق بنتا ہے سوال کرنا، لیکن میں بھی آپ سے پوچھتی ہوں کہ بتا کہ زینب کس کس کو روئے؟ زینب حسین کو روئے، زینب عباس کو روئے، یا زینب اپنے بیٹوں کو روئے؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔